حدیث نمبر 3351۔ ابو العجفہ نے بیان کیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سن لو، حق مہر میں غلو نہ کرو، اس لیے کہ اگر وہ دنیا میں کوئی قابل عزت چیز ہوتی یا اللہ عز و جل کے ہاں تقوی کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تم سے زیادہ حقدار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی اہلیہ محترمہ کا 12 اوقیہ سے زیادہ حق مہر ادا کیا، نہ اپنی کسی لخت جگر کو اس سے زیادہ دلایا گیا۔ آدمی اپنی اہلیہ کا حق مہر مقرر کرنے میں غلو سے کام لیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں اس کے متعلق عداوت ہو جاتی ہے، اور حتیٰ کہ وہ کہتا ہے، میں نے تمہارے لیے بہت تکلیف اٹھائی اور مشکیزے کی رسی بھی مہیا کی، اور دوسری بات وہ کہا کرتے ہیں، تم میں سے جو تمہاری لڑائیوں میں قتل کر دیا جائے یا وہ فوت ہو جائے، فلاں شخص شہید کے طور پر قتل گیا اور فلاں شخص شہادت کی موت مرا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے پیٹ کے سرین پر بوجھ ڈالا ہو یا اپنی سواری پر سونے یا چاندی کا بوجھ لادا ہو اور وہ تجارت کرنا چاہتا ہو، پس تم اس طرح مت کہو، لیکن اس طرح کہو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے یا وہ وفات پا جائے تو وہ جنت میں ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3352۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی جبکہ وہ سرزمین حبشہ میں تھے۔ نجاشی نے ان کی شادی کی تھی اور 4000 ان کا مہر مقرر کیا اور اسے اپنے پاس سے تیار کیا اور انہیں شرحبیل بن حسن کے ساتھ روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کوئی چیز نہیں بھیجی تھی اور آپ کی ازواج مطہرات کا مہر 400 درہم تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 67۔ گٹھلی برابر سونے کے مہر پر شادی۔ حدیث نمبر 3353۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان پر زرد نشان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے انصار کی ایک خاتون سے شادی کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس سے کتنا حق مہر ادا کیا؟ انہوں نے عرض کیا، گٹھلی برابر سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو، کھوا ایک بکری کا ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3354۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا جبکہ مجھ پر شادی کی خوشی کا نشان تھا، تو میں نے عرض کیا، میں نے انصار کی ایک خاتون سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس سے کتنا حق مہر ادا کیا؟ انہوں نے کہا، گٹھلی برابر سونا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3355۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے سے پہلے حق مہر یا عطیہ یا کسی وعدہ پر شادی کی تو وہ اس کی حقدار ہے، اور جو رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے کے بعد ہو تو وہ اس کا ہے جس کو اس نے عطا کیا ہے، اور جس پر آدمی کی عزت کی گئی ہے، اس کی سب سے زیادہ حقدار اس کی بیٹی یا اس کی بہن ہے، یعنی بہن یا بیٹی کا رشتہ دینے والا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 68۔ حق مہر کے بغیر شادی کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 3356۔
علقمہ اور اسود نے بیان کیا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کے متعلق مسئلہ پیش کیا گیا۔ اس نے ایک عورت سے شادی کی، اس کا حق مہر مقرر نہ کیا، پس وہ اس سے تعلق زن و شو قائم کرنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے پوچھو کیا تم اس مسئلے میں کوئی حدیث پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ابو عبد الرحمن، ہم اس بارے میں کوئی حدیث نہیں پاتے۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنی رائے سے کہتا ہوں، اگر وہ درست ہوا تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی حق مہر اتنا ہے جتنا اس خاتون کی سی دیگر خواتین کا ہے، اس میں کوئی کمی پیش نہیں ہوگی، وہ میراث کی حقدار ہے اور اس کے ذمہ عدت ہے۔ پس اشجع قبیلے کا ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے کہا، اس طرح کے مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک عورت برو بنت واشق رضی اللہ عنہا کے متعلق فیصلہ فرمایا تھا۔ اس نے ایک آدمی سے شادی کی، وہ اس سے تعلق زن و شو قائم کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس کی سی خواتین کے مثل حق مہر مقرر کیا اور فرمایا کہ وہ میراث کی حقدار ہے اور وہ عدت پوری کرے گی۔ پس سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بلند کیے اور اللہ اکبر کہا۔ ابو عبد الرحمن نے فرمایا، اس حدیث میں صرف زائدہ نے اسود کا ذکر کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3357۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک عورت کے بارے میں مسئلہ پیش کیا گیا۔ اس سے ایک آدمی نے شادی کی، وہ فوت ہو گیا۔ اس نے اس لیے حق مہر مقرر کیا تھا، نہ اس سے تعلق زن و شو قائم کیا تھا۔ وہ تقریباً 1 مہینہ ان کے پاس آتے رہے، وہ انہیں کوئی فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ پھر فرمایا، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے اس کی رشتہ دار خواتین والا حق مہر ہوگا، کسی قسم کی کمی پیشی نہیں ہوگی، وہ میراث کی حقدار ہے اور وہ عدت گزارے گی۔ پس معلق بن سنان اشجعی رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برو بنت واشق رضی اللہ عنہا کے بارے میں اسی طرح فیصلہ فرمایا تھا جس طرح آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3358۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرد کے بارے میں ہے کہ اس نے ایک عورت سے شادی کی، پس وہ فوت ہو گیا جبکہ اس نے اس سے جمع کیا تھا، نہ اس کے لیے حق مہر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اس سے حق مہر ملے گا، وہ عدت گزارے گی اور میراث پائے گی۔ معقل بن سنان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے برو بنت واشق رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3359۔ عبد الرحمن نے سفیان عن منصور عن ابراہیم عن علقمہ کی سند سے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اسی کے مثل روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3360۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے تو انہوں نے عرض کیا، ہم میں سے ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی، اس نے اس کے لیے حق مہر مقرر کیا، نہ اس سے جمع کیا، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوا ہوں، اس سے زیادہ مشکل سوال مجھ سے نہیں کیا گیا، پس تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ پس وہ اس بارے میں 1 ماہ ان کے پاس آتے رہے، پھر انہوں نے آخر پر ان سے عرض کیا، اگر ہم آپ سے سوال نہ کریں تو پھر ہم کس سے سوال کریں، جبکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں سے ہیں، اس شہر میں آپ کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں پاتے۔ انہوں نے فرمایا، میں اس بارے میں اپنی رائے سے جواب دیتا ہوں، اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے،
جو کہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اگر وہ جواب غلط ہوا تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لا تعلق ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اس کے رشتہ دار خواتین کے مثل حق مہر ملے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ وہ میراث پائے گی اور 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی۔ راوی نے بیان کیا، اس مسئلے کو اشجع قبیلے کے کچھ لوگوں نے سنا تھا، پس وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک خاتون برو بنت واشق کے بارے میں فیصلہ فرمایا تھا۔ راوی نے بیان کیا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ان کے اسلام قبول کرنے والے دن کے علاوہ کسی اور دن اتنا زیادہ خوش نہیں دیکھا گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 69، عورت کا حق مہر کے بغیر اپنے آپ کسی شخص کو ہبہ کرنا۔ حدیث نمبر 3361، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبہ کیا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ وہ دیر تک کھڑی رہی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو پھر میری اس سے شادی کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے عرض کیا، میں کوئی چیز نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاش کرو، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہو۔ پس اس نے تلاش کیا لیکن کوئی چیز نہ پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تمہیں قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ اس نے کچھ سورتوں کے نام لے کر بتایا کہ فلاں سورت یاد ہے، فلاں سورت یاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قرآن کا جتنا حصہ یاد ہے میں نے اس پر تمہاری اس سے شادی کر دی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 70، شرمگاہ کا حلال کر دینا۔ حدیث نمبر 3362، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں روایت کیا جس نے اپنی اہلیہ کی لونڈی سے جمع کر لیا ہو۔ آپ نے فرمایا، اگر تو اس اہلیہ نے اسے اس کے لیے حلال کیا ہو تو میں اسے 100 کوڑے ماروں گا، اور اگر اس نے اسے اس کے لیے حلال نہ کیا تو میں اسے رجم کروں گا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 3363، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی جسے عبد الرحمن بن حنین کہا جاتا تھا اور اسے کرکور بھی کہا جاتا تھا، اس نے اپنی اہلیہ کی لونڈی سے جمع کیا تھا۔ پس سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ لایا گیا تو انہوں نے کہا، میں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اگر تو اس اہلیہ نے اسے تمہارے لیے حلال کیا ہے تو میں تمہیں کوڑے ماروں گا، اور اگر اس نے اسے تمہارے لیے حلال نہیں کیا تو میں پتھروں کے ساتھ تمہیں رجم کروں گا۔ پس اس نے اسے اس کے لیے حلال کیا تھا تو اسے کوڑے مارے گئے۔ قتادہ نے بیان کیا، میں نے حبیب بن سالم کے نام خط لکھا تو انہوں نے مجھے یہی جواب دیا تھا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 3364، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے متعلق فرمایا جس نے اپنی اہلیہ کی لونڈی سے جمع کر لیا تھا، اگر تو اس نے اسے اس کے لیے حلال کیا تھا تو میں 100 کوڑے ماروں گا، اور اگر اس نے اسے اس کے لیے حلال نہیں کیا تھا تو میں اسے رجم کروں گا۔ حکم الحدیث ضعیف۔
حدیث نمبر 3365 سیدنا سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ فرمایا جس نے اپنی اہلیہ کی لونڈی سے جمع کیا تھا، اگر تو اس نے اس سے جبراً جمع کیا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گی اور یہ اس کی مالکہ کو اس جیسی لونڈی دے گا، اور اگر اس لونڈی نے اپنی مرضی سے یہ فعل کرایا ہے تو وہ اس کی ہو جائے گی اور یہ اس کی مالکہ کو اس کے مثل ایک لونڈی دے گا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 3366 سیدنا سلمہ بن محبق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی اہلیہ کی لونڈی سے جمع کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس نے اسے مجبور کیا ہے تو وہ اس کے مال سے آزاد ہوگی اور وہ اس کی مالکہ کو ایک لونڈی دے گا، اور اگر اس نے اس سے خوشی کے ساتھ یہ فعل کیا ہے تو وہ اس کی مالکہ کی ہوگی اور وہ اپنے مال سے اس جیسی لونڈی اسے مزید دے گا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 71 متعہ کی حرمت۔ حدیث نمبر 3367 محمد کے دونوں بیٹوں حسن اور عبداللہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ ایک آدمی متعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، تو انہوں نے فرمایا تم گمراہ شخص ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن اس متعہ سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3368 سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں سے متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3369 سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن عورتوں کے متعہ کرنے سے منع فرمایا۔ ابن المثنیٰ نے کہا حنین کے دن اور کہا عبدالوہاب نے اپنی کتاب سے ہمیں اسی طرح بیان کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3370 سیدنا صبرہ الجہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کی اجازت دی تو میں اور ایک دوسرا آدمی بنو عامر کی ایک عورت کی طرف گئے، ہم نے اپنے آپ اس پر پیش کیا تو اس نے کہا تم مجھے کیا دو گے؟ میں نے کہا میری چادر، اور میرے ساتھ والے نے کہا میری چادر۔ میرے ساتھ والے کی چادر میری چادر سے اچھی تھی اور میں اس سے زیادہ نوجوان تھا۔ جب اس نے میرے ساتھی کی چادر کو دیکھا تو وہ اسے بھلی لگی، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو میں اسے اچھا لگا۔ پھر اس نے کہا تم اور تمہاری چادر میرے لیے کافی ہو، پس میں 3 دن اس کے ساتھ رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس متعہ کرانے والی کوئی عورت ہو تو وہ اسے چھوڑ دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 72 آواز اور دف بجا کر نکاح کا اعلان کرنا۔ حدیث نمبر 3371 محمد بن حاتب نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال و حرام نکاح میں دف اور آواز کا فرق ہے۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 3372 محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال و حرام میں فرق آواز اعلان کرنا ہے، یعنی نکاح اعلانیہ ہو خفیہ نہ ہو۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 73 دولہا کو کن الفاظ سے دعا دی جائے۔ حدیث نمبر 3373 حسن نے بیان کیا سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بنو جشم کی ایک خاتون سے شادی کر لی تو انہیں رفا و بنین کے کلمات کے ساتھ دعا دی گئی، تو انہوں نے فرمایا وہی کلمات کہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تم میں برکت فرمائے اور تمہیں برکت عطا فرمائے۔ حکم الحدیث صحیح۔
باب نمبر 74 جو شخص شادی میں شریک نہ ہو وہ کس طرح دعا دے۔ حدیث نمبر 3374 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر زرد رنگ کا نشان دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے گٹھلی برابر سونے کی عوض ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، ولیمہ کرو کھوا ایک بکری کا ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 75 شادی کے وقت زرد رنگ لگانے کی اجازت۔ حدیث نمبر 3375 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے جبکہ ان پر زعفران کا نشان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے حق مہر کیا دیا؟ انہوں نے کہا گٹھلی کے وزن برابر سونا۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کرو کھوا ایک بکری کا ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3376 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر زرد کا نشان دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے انصار کی ایک خاتون سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو کھوا ایک بکری کا ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 76 خلوت کے وقت تحفہ۔ حدیث نمبر 3377 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اسے میرے پاس بھیج دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ عطا کرو۔ میں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری حتمی زرہ کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا وہ تو میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہی دے دو۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 3378 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اسے کچھ عطا کرو۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری حتمی زرہ کہاں ہے؟ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 77 شوال میں رخصتی۔ حدیث نمبر 3379 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں مجھ سے شادی کی۔ شوال میں مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا پس آپ کے ازواج مطہرات میں سے آپ کے ہاں مجھ سے زیادہ نصیب والی کون زوجہ محترمہ تھی؟ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 78 9 برس کی عمر میں رخصتی۔ حدیث نمبر 3380 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی جبکہ میں 6 برس کی تھی اور جب آپ نے مجھ سے خلوت اختیار کی تو میں 9 برس کی تھی اور میں لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3381 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی جبکہ میں 6 برس کی تھی اور آپ نے مجھ سے خلوت کی جبکہ میں 9 برس کی لڑکی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 79 سفر میں نئی زوجہ کے ساتھ خلوت کرنا۔ حدیث نمبر 3382 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں جانے کا قصد فرمایا پس ہم نے اس کے پاس فجر کی نماز صبح کی تاریکی میں پڑھی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوار ہوئے۔ میں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سواری پر پیچھے سوار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی گلیوں میں پہنچ گئے۔
میرے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے لگ رہے تھے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی دیکھی۔ پس جب آپ اس بستی میں داخل ہوئے تو فرمایا اللہ اکبر، خریبت خیبر برباد ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح خراب ہو جاتی ہے۔ آپ نے 3 بار ایسے فرمایا۔ راوی نے بیان کیا وہ لوگ اپنے اپنے کام کی طرف نکلے تھے۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر پہنچ گئے۔ ہم نے قوت و سختی کے ساتھ اسے فتح کیا۔ قیدی اکٹھے کیے گئے تو سیدنا دحیہ رضی اللہ عنہ آئے تو عرض کیا اللہ کے نبی، قیدیوں میں سے ایک لونڈی مجھے عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ایک لونڈی پکڑ لو۔ پس انہوں نے صفیہ بنت حیی کو پکڑ لیا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے نبی، آپ نے قریظہ اور نذیر کی معزز خاتون صفیہ بنت حیی دحیہ رضی اللہ عنہ کو دے دی ہے، وہ تو صرف آپ ہی کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس سمیت بلاؤ۔ پس وہ اسے لے کر آئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا قیدیوں میں سے اس کے علاوہ کسی اور لونڈی کو لے لو۔ راوی نے بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر کے اسے شادی کر لی۔ ثابت نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا ابو حمزہ آپ نے انہیں حق مہر میں کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا ان کی اپنی ذات، آپ نے انہیں آزاد کیا اور ان سے شادی کر لی، حتیٰ کہ جب آپ راستے ہی میں تھے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے انہیں آپ کے لیے تیار کیا اور رات کو آپ کے پاس بھیجا۔ پس آپ نے شادی شدہ دولہا کی حیثیت سے صبح کی۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لائے، تو چٹائی بچھائی، تو کوئی پنیر لانے لگا تو کوئی کھجور اور کوئی گھی لانے لگا۔ پس انہوں نے ہیسا میٹھی ڈش تیار کی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3383۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا بن اخطب رضی اللہ عنہا سے خیبر کی راہ میں شادی کی تو آپ نے 3 دن ان کے ساتھ خلوت کی، پھر وہ ان میں شامل ہو گئی جن پر پردہ فرض کیا گیا، یعنی لونڈی کے زمرے سے نکل کر آزاد عورت، اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3384۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان راستے میں 3 دن تک قیام کیا۔ آپ سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا سے خلوت کرتے تھے۔ پس میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے پر بلایا۔ اس دعوت ولیمہ میں کوئی روٹی تھی نہ گوشت۔ آپ نے دسترخوان بچھانے کا حکم فرمایا، اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھ دیا اور یہی آپ کا ولیمہ تھا۔ مسلمانوں نے کہا وہ امہات المومنین میں سے ہے یا آپ کی لونڈی ہے؟ انہوں نے کہا اگر تو انہوں نے پردہ کیا تو وہ امہات المومنین میں سے ہے، اور اگر انہوں نے پردہ نہ کیا تو وہ آپ کی لونڈی ہے۔ پس جب آپ نے کوچ کیا تو ان کے لیے اپنے پیچھے جگہ بنائی اور ان کے اور لوگوں کے درمیان پردہ ڈلوایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 80۔ شادی کے موقع پر کھیل اور گیت۔ حدیث نمبر 3385۔ عامر بن سعد نے بیان کیا میں ایک شادی میں قرظہ بن کعب اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہما کے پاس گیا جبکہ چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں میں سے ہو، تمہاری موجودگی میں یہ کچھ ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اگر چاہو تو ہمارے ساتھ سنو اور اگر چاہو تو چلے جاؤ۔ شادی کے موقع پر لہو، کھیل کود اور گیت گانے کے بارے میں ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 81۔
آدمی کا اپنی بیٹی کو تیار کرنا۔ حدیث نمبر 3386۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک چادر، ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ دے کر تیار کیا جس میں اذخر گھاس بھرا ہوا تھا۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ باب نمبر 82، بستر بچھونے۔ حدیث نمبر 3387۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بستر آدمی کے لیے، ایک بستر اس کی اہلیہ کے لیے، تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا اگر ہو تو وہ شیطان کے لیے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 83، جالر دار چادریں۔ حدیث نمبر 3388۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے جالر دار چادریں بھی لی ہے؟ میں نے عرض کیا، ہمارے پاس جالر دار چادریں کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلد ہی میسر ہو جائیں گی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 84، شادی کرنے والے کو ہدیہ بھیجنا۔ حدیث نمبر 3389۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تو اپنی اہلیہ کے پاس گئے۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حیث حلوہ تیار کیا، پس میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گیا تو میں نے عرض کیا، میری والدہ آپ کو سلام عرض کرتی ہیں اور وہ آپ سے عرض کرتی تھی کہ یہ ہماری طرف سے قلیل سا ہدیہ آپ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رکھ دو۔ پھر فرمایا، جاؤ اور فلاں کو اور جو تجھے ملے اس سے بلا لو۔ آپ نے آدمیوں کے نام لیے، بس آپ نے جن کے نام لیے تھے میں نے انہیں بھی دعوت دی، اور جو کوئی راستے میں مجھے ملا میں نے اسے بھی دعوت دی۔ راوی نے کہا، میں نے ان سے کہا، ان کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے کہا 300۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 افراد کا حلقہ بنا لو، پس ہر شخص اپنے سامنے سے کھائے۔ پس انہوں نے کھایا حتیٰ کہ وہ شکم سیر ہو گئے۔ ایک جماعت نکلتی تو دوسری آ جاتی۔ آپ نے مجھے فرمایا، انس اٹھا لو، پس میں نے اٹھا لیا۔ میں نہیں جانتا کہ جس وقت میں نے اسے اٹھایا تھا وہ اس وقت زیادہ تھا یا جس وقت اسے رکھا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3390۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اور آپ نے سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، میرے پاس مال ہے، وہ میرے اور آپ کے درمیان نصف نصف۔ میری 2 بیویاں ہیں، پس دیکھو ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ جب وہ عدت پوری کر لے تو اس سے شادی کر لو۔ انہوں نے فرمایا، اللہ آپ کے مال و اہل و عیال میں برکت فرمائے، مجھے مارکیٹ کا راستہ بتاؤ۔ پس وہ واپس نہ آئے حتیٰ کہ وہ گھی اور پنیر نفع کما کر لائے۔ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر زرد رنگ کا نشان دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے انصار کی ایک خاتون سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو، کھوا 1 بکری کا ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب عشرت النساء۔ باب نمبر 1، خواتین کی محبت۔ حدیث نمبر 3391۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی چیزوں میں سے خواتین اور خوشبو مجھے پسند ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 3392۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین اور خوشبو میرے لیے پسندیدہ
بنا دی گئی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3393۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے بعد گھوڑوں سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی نہیں تھی۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 2، آدمی کا اپنی کسی ایک بیوی کے ساتھ دوسری سے زیادہ میلان رکھنا۔ حدیث نمبر 3394۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں وہ ان میں سے ایک کو دوسری پر زیادہ ترجیح دیتا ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3395۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے درمیان بھاری تقسیم کیا کرتے تھے اور عدل کیا کرتے تھے، پھر فرماتے تھے، اے اللہ، یہ میرا فعل اس میں ہے جس کا مجھے اختیار ہے، پس اس امر میں مجھے ملامت نہ کرنا جس میں تو اختیار رکھتا ہے، میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، یعنی قلبی میلان۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 3، آدمی کا اپنی کسی بیوی سے دوسری کی نسبت زیادہ محبت کرنا۔ حدیث نمبر 3396۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہی جبکہ آپ میری چادر میں میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں عدل کا مطالبہ کرتی ہے، جبکہ میں خاموش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اس سے محبت کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو وہ کھڑی ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس آ کر انہیں وہ بتایا جو انہوں نے کہا، اور جو آپ نے انہیں کہا تو انہوں نے ان سے کہا، ہم نہیں سمجھتی کہ آپ نے ہمارا کچھ کام کیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ جاؤ اور آپ سے کہو، آپ کی ازواج مطہرات آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں عدل کا مطالبہ کرتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں ان کے بارے میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ یہی وہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقام و مرتبے میں میرے برابر کی تھی، اور میں نے دین میں اللہ عز و جل کے تقوی کے لحاظ سے زیادہ متقی، بات کرنے میں زیادہ سچی، زیادہ صلح رحمی کرنے والی، بہت صدقہ کرنے والی، اور اس عمل میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کھپا دینے والی، جس کے ذریعے وہ صدقہ کرتی اور اس کے ذریعے تقرب چاہتی، ان تمام امور میں زینب رضی اللہ عنہا سے بہتر کسی خاتون کو نہیں دیکھا۔ البتہ یہ کہ انہیں غصہ بہت جلد آتا تھا اور جلد ہی ختم ہو جاتا تھا، پس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کی چادر میں اسی حالت میں تھے جس حالت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس آئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کی ازواج مطہرات نے مجھے بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں عدل کا مطالبہ کرتی ہے، اور مجھ پر خوب برسنے لگی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی اور آپ کی نظر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آپ اس کے متعلق مجھے اجازت دیتے ہیں۔ پس سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جاری رہی حتیٰ کہ میں نے پہچان لیا کہ اگر میں نے بدلہ لے لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں مانیں گے۔
پس جب میں نے ترکی انہیں جواب دیا حتیٰ کہ ان پر غالب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابوبکر کی بیٹی ہے۔ اس حدیث میں دلی اور قلبی محبت میں کمی پیشی کا ذکر ہے جس کی رخصت ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3397 محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا تو اسی کی معنی ذکر کیا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو بھیجا، پس انہوں نے اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی، وہ اندر آئی، پس انہوں نے اسی کے معنی ذکر کیا۔ معمر نے ان دونوں راویوں کی مخالفت کی، انہوں نے اسے زہری عن عروہ عن عائشہ کی سند سے روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3398 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اکٹھی ہوئی تو انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا اور ایک کلمہ ذکر کیا، اس کا معنی ہے وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں عدل کا مقابلے کرتی ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کی چادر میں تھے۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا آپ کی ازواج مطہرات نے مجھے بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں عدل کا مطالبہ کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اس سے محبت کرو۔ انہوں نے فرمایا پس میں ان کے پاس واپس آئی تو میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا تو انہوں نے ان سے کہا تم نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، پس دوبارہ آپ کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں ان کے متعلق آپ کے پاس کبھی بھی دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو تھی، پس انہوں نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو بھیجا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا وہی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے میرے برابر کی تھی۔ انہوں نے کہا آپ کی ازواج مطہرات نے مجھے بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں عدل کا مطالبہ کرتی ہے۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو گئی، مجھے برا بھلا کہنے لگی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھنے لگی اور آپ کی نگاہ دیکھنے لگی کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں اس سے بدلہ لوں؟ انہوں نے فرمایا پس انہوں نے مجھے برا بھلا کہا تو میں نے گمان کر لیا کہ اگر میں نے ان سے بدلہ لے لیا تو آپ برا محسوس نہیں کریں گے، پس میں بھی ان کے سامنے آ گئی۔ پھر تو میں نے تھوڑی ہی دیر میں انہیں خاموش کرا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ ابوبکر کی بیٹی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے بہتر کسی خاتون کو نہیں دیکھا جو زیادہ صدقہ کرتی ہو، زیادہ صلہ رحمی کرتی ہو اور جو اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے والے امور میں اپنی جان کو کھپا دینے والی ہو۔ پس ایک بات ہے کہ طبیعت میں ذرا تیزی تھی جو جلد رفع ہو جاتی تھی۔ یہ ابو عبد الرحمن نے کہا یہ خطا ہے، اس سے پہلے والی روایت درست ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3399 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جو سرید کو دیگر کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3400 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیگر خواتین پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو دیگر کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔